حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل نماز نماز مغرب ہے، اور جو کوئی اس کے بعد 2 رکعت پڑھے اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر بنا دے گا جس میں وہ صبح کرے گا اور راحت پائے گا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مغرب کے بعد 20 رکعت پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک مکان بنا دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اس کے لیے مقبول حج عمرہ کا ثواب لکھا جائے گا، اور وہ ایسا گویا اس نے شب قدر میں قیام کیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مغرب کے بعد کی 2 رکعتیں جلدی پڑھو کہ وہ فرض کے ساتھ پیش ہوتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت اس وقت تک خیر یا فطرت پر رہے گی جب تک تارے نظر آنے تک مغرب میں تاخیر نہیں کرے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مغرب کی نماز کا وقت سورج کے غروب ہونے سے لے کر اس وقت تک ہے جب تک شفق کی سرخی غائب نہ ہو جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے، پھر تیر اندازی کرتے تو ہر ایک تیر گرنے کی جگہ کو دیکھ لیتا تھا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو نماز مغرب پڑھا کر پھر میرے گھر تشریف لاتے اور 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا، آپ نماز مغرب میں قصار مفصل صورتیں تلاوت کریں۔ قصار مفصل یعنی سورہ لم یکن الذین کفروا سے لے کر سورہ ناس تک۔